ماں وہ ہستی ہے جو اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے بچوں کی پیٹ کی بھوک نا اسے برداشت نہیں ہوتی۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے نعمان عطا۔ ایک رات ماسٹر اکبر علی کے گھر پہ رات کے وقت دستک ہوئی ہے۔ ماسٹر صاحب نے جب جا کے دروازہ کھولا ہے تو وہاں ایک لڑکی کھڑی نقاب پوش، وہ فوراً اندر آ گئی اور ماسٹر جی سے کہتی ہے، ماسٹر جی مجھ کو 500 روپے کی اشد ضرورت ہے، میں آپ کے گھر پہ در پہ سوالی بن کے آئی ہوں، مجھے 500 روپے دے دیں، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ ماسٹر جی کہتے ہیں، اللہ کی بندی آپ کون ہو؟ میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ لڑکی نے جب نقاب ہٹایا تو ماسٹر دیکھ کے حیران رہ گئے، ان کی شاگرد تھی آسیہ، اسی محلے کی تھی۔ ماسٹر جی نے اس کو 1000 روپے دینے چاہے، لڑکی نے 500 روپے لیے، ماسٹر جی کو ڈھیریں دعائیں دی اور شکریہ ادا کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اب ماسٹر جی حیران پریشان سوچ رہے ہیں کہ وہی لڑکی تھی جو صبح کے ٹائم ایک سوٹ بدلتی تھی، شام کے سائڈ دوسرا سوٹ بدلتی تھی، رات کو تیسرا سوٹ بدلتی تھی، بہت پیسے کی فراوانی تھی، اس کا باپ غلہ منڈی کا مشہور تاجر تھا، لڑکی کو بڑا گھمنڈ تھا اپنی دولت پہ، اپنی عزت پہ، اپنی شہرت پہ۔ کہتے ہیں نا، طوفان میں کشتی اور گھمنڈ میں ہستی اکثر ڈوب ہی جاتی ہے۔ وہی حال آسیہ کے ساتھ ہوا۔ آسیہ کی شادی اپنی چاچا کے گھر ہوئی، اپنے چاچا گھر شادی ہوئی، اس کا شوہر بھی، اس کا بھی اچھا بزنس تھا، تاجر تھا وہ بھی۔ تو 6 سال شادی کو ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ لوگوں کے طعنے سنتی، یہ بانجھ ہے، اس کو اولاد نہیں ہوگی، اس کو طلاق دے دو، فلاں فلاں فلاں، لوگوں کے منہ تو نہیں بند کیے جا سکتے۔ ایک دن آسیہ ٹوٹ گئی، اندر سے مصلی پہ بیٹھ گئی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرتی ہے، التجا کرتی، یا باری تعالیٰ مجھ سے میری دولت چھین لے، مجھے غریب کر دے، لیکن مجھ کو نا اولاد جیسی نعمت عطا کر دے۔ بس کب کے بول کب سنے جائیں، کب کی دعا کب قبول ہو جائے پتہ نہیں ہوتا۔ اگلے ہی دن اس کے شوہر کو ہارٹ اٹیک آیا اور دنیا فانی سے کوچ کر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، اور بھائیوں نے جو چاروں بھائی مل کے بزنس کرتے تھے اس پہ قبضہ کر لیا۔ کہا تمہارا شوہر تو مقروض تھا، اس کے پاس تو بہت قرض تھا، اور جب عدت پوری ہوئی تو آسیہ کی شادی ان کا ایک نکٹو نکما نشئی دیور تھا اس سے کر دی۔ وہ وقت ساتھ ساتھ نشے میں بڑھتا گیا آگے، وہ ہاتھ پہ بلیڈ سے کٹ لگاتا، ان پہ پاؤڈر چھڑکتا، انجیکشن لگاتا، طرح طرح کے نشہ کرتا۔ انہوں نے اس کو دیور کو بھی اپنے کاروبار سے علیحدہ کر دیا تھا۔ وہ پیسہ ختم ہو گیا، آسیہ کرائے کے مکان پہ رہنا شروع کر دیا۔ کرایہ ادا کرنے کے لیے وہ آسیہ لوگوں گھروں میں کام کرتی۔ اس دن آسیہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ماں سے برداشت نہ ہوا۔ ماں کو اپنا ماسٹر رحمت علی یاد آیا جو اس کے محلے کا تھا، اس سے جا کے فریاد کی۔ آسیہ کے اپنے ماں باپ بھی گزر چکے تھے دنیا سے۔ تو جب بھی آپ بولو نا تو 100 بار سوچ لیا کرو۔ اکثر گھروں میں مائیں کہتی ہیں اپنے ہی بچوں کو، میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گی، میں تیری جان نکال دوں گی۔ جب بھی بولو سوچ کے سمجھ کے بولو کہ کس وقت کا بول کب پکڑا جائے۔ آسیہ کا وہ بڑے بول، وہ گھمنڈ توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کہاں سے کون سا اس کا نا راستے سے گزارا ہے۔ ہم لوگ جب بھی بولیں 100 بار سوچیں، کسی کو ہمارے بول سے کسی کو اذیت تو نہیں پہنچے گی، ہمارے لیے نقصان کا باعث تو نہیں بنے گا، کیونکہ زبان جو ہے، الفاظ جو ہے ہمارا پیچھا کرتے ہیں، جان نہیں چھوڑتے ہیں۔ اکثر سوچتے ہیں کہ بچے نکلے ہیں گھر سے باہر، نکلے ہیں روڈ پہ گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی بچہ گیا ہے اس کو جناب کہیں لڑائی کسی کی ہو رہی، گولی لگ گئی ہے۔ اکثر کو گھروں میں عادت ہوتی ہے، تکیہ کلام ہوتا ہے، اور گولی جو گیا، پنجابی میں کہتے ہیں وہ تینوں گولی بجے، تو گڈی تھلے آئیں، ایسا کہتے ہیں، وہ دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے، واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ ایسا واقعہ کئی بار آپ نے سنے ہوں گے مارکیٹ میں، بازار میں، آپ سوچیں آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ہوں گے ایسے جو اچھے بھلا ان کا بچہ گھر سے باہر نکلا، ایک دم گاڑی آئی ہے، وہ گزر بھی سائڈ پہ ہے، گاڑی اس کے اوپر چڑھ گئی ہے، اور بچہ جو انسان ہے دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے۔ اس کے ماں باپ کہتے ہوں گے ایسے، وہ گڈی تھلے آئیں۔ اور کہیں ایک بار لڑائی ہو رہی تھی میرے ہی گاؤں میں، لڑائی کسی کی تھی، وہ بس ساتھ کھڑا تھا، جو انہوں نے فائرنگ کی، گولی مارنی تھی دوسرے بندے کو، وہ سائڈ پہ ہو گیا اور گولی اس کو لگ گئی، جو اس کا کوئی قصور نہیں تھا، ویسے ہی کھڑا تھا وہاں پہ۔ گولی تو نہیں دیکھتی، گولی پہ نام تو نہیں لکھا ہوتا، لیکن اس کے ماں باپ بھی ہو سکتا ہے کہتے ہوں وہ گولی جو گیا بندہ پتر بان۔ ہم لوگ اپنے الفاظ کا نا چناؤ اس طرح کریں کہ اس سے نہ تو
ہم پکڑے جائیں اور نہ دوسروں کو اذیت پہنچے. کہانی سن کے اس میں دیکھا کریں کہ اس کے اندر میسج کیا دیا گیا ہے. اس چیز کو لازمی فالو کیا کریں. اور ہم ٹھیک ہے کوئی بہت پڑھے لکھے عالم فاضل بندے نہیں ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی بہت بڑا عالم ہو. بعض کا گلی کا کوئی فقیر بھی ایسی بات کرتا ہے جو انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے. کوشش کریں اپنے آپ کو اس طرح بنا لیں کہ آپ جب بھی دعا کریں تو قبول ہو جائے، اور تبھی ہوگی جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا. اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.